کیجیے، پہلی بار آج آپ کے ادھر پنڈال میں آیا ہوں، ورنہ پچھلے 40-45 سال سے یہی اپنے مشاعرے پڑھ رہا تھا، سب گواہ ہیں، اور خالد بھائی کی خدمت تو ہمیں امریکہ میں یاد ہے۔ اب باتیں ہو گئی، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں دوستو الفاظ سے اور حروف سے کھیلتا ہوں، تو اس لیے کہ آپ ذرا توجہ رکھیے گا، اگر توجہ دی تو لطف آئے گا، ورنہ سر پہ سے گزر جائے گا۔ معذرت کے ساتھ چند قطعات پیش کروں گا، نہ کوئی غزل نہ کوئی نظم۔ ایک لفظ ہوتا ہے، حد بھائی اجازت ہے صدر صاحب، ایک لفظ ہوتا ہے تمہارے، چھوٹا سا لفظ ہے، ہاں 5ویں جماعت کا بچہ بھی لکھ لے گا، تے میم چھوٹی ہے، الف رے بڑی یہ۔ مہاجروں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ابھی نکالیں قطعات میں نے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کا اس کی سپیلنگ، اس کا املا دماغ میں ترتیب سے رکھیے گا کہ ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے، ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے، بتانا یہ ضروری اب سمجھتا ہوں تمہیں پیارے، ہمیں تے میم چھوٹی ہے، الف رے یہ بڑی سمجھو، ملا لو تو تمہارے اور الگ کر دو تو تمہارے، ملا لو تو تمہارے اور الگ کر دو تو تمہارے، اور ہر الیکشن پہ یہ ہمارے، ہم سے تمہارے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک قطعہ اور اسی سلسلے میں سہیل بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا، مجھے کل ہی ان کا فون آیا تھا، دل خوش ہو گیا ابھی سلمان بھائی کا سن کے۔ ایک قطعہ، ایک لفظ ہوتا ہے دوستو، میری بہنوں بچیوں، بہت عام لفظ ہے، یہ منصوبہ بندی بہت عام لفظ ہے، مگر آپ لوگ اس کو ایک لفظ سمجھتے ہیں، میں اس کو ایک لفظ نہیں سمجھتا، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مہاجر سے جو پوچھا تم نے منگنی کی ہے سندھن سے، ہاں جیسے منگنی وربل ہوتی ہے نا، ہمارے پاس تو بس یہ وربل ہی ایک رشتہ ہے، ہاں اور تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ کام، کہ مہاجر سے جو پوچھا تم نے منگنی کی ہے سندھن سے، اسے گھر لے کے کب جاؤ گے کیا منصوبہ بندی ہے۔ مہاجر سے جو پوچھا تم نے منگنی کی ہے سندھن سے، اسے گھر لے کے کب جاؤ گے کیا منصوبہ بندی ہے، کہا من صوبہ بندی سے ابھی تک من ہے بس جیتا، ابھی تو صوبہ باقی ہے پھر اس کے بعد بندی ہے، ابھی تو صوبہ باقی ہے پھر اس کے بعد بندی ہے۔ اور ایک قطعہ نام نہیں لوں گا، آخری مصرع غور سے سمجھ لیجئے گا، نام خود آیا ہو جائے گا تو آپ بھی مت لیجئے گا، اس لیے پھر نام لے لیا تو شاعری کہاں رہی وہ، کہ عجب دستور، اس کا عنوان ہے چوتھی شادی کے منتظر، ہاں کہ عجب دستور ہے یہ کچھ سمجھ سے بالا تر یارو، سلیم بھائی، عجب دستور ہے یہ کچھ سمجھ سے بالا تر یارو، حسینہ جس کا بھی ہو نام وہ کالی ہی ملتی ہے۔ کون سی حسینہ ہے وہ بنگلہ دیش والی، وہاں سے لے کے اور یہاں تک جو بھی حسینہ ہے، ہاں کیا عجب دستور ہے یہ کچھ سمجھ سے بالا تر یارو، حسینہ جس کا بھی ہو نام وہ کالی ہی ملتی ہے، ہمیشہ نام کا ہوتا ہے دیکھا کچھ اثر بھیا، میاں والی کے بندے کو میاں والی ہی ملتی ہے، میاں والی کے بندے کو میاں والی ہی ملتی ہے۔ ایک قطعہ اور سن لو کہ اس وقت خالد بھائی وغیرہ بیٹھے، اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا موڈ اس طرف چینج کر دیا کہ ہم کو اس سے کیا یارو کس کی شکل کیسی ہے،
ہم کو اس سے کیا یارو، کس کی شکل کیسی ہے، کس کا پنڈ ایسا ہے، کس کی ٹنڈ ویسی ہے۔ ہم کو اس سے کیا یارو، کس کی شکل کیسی ہے، کس کا پنڈ ایسا ہے، کس کی ٹنڈ ویسی ہے۔ رائے پر چلو اس کی رائے جو نہیں بدلے، رائے ونڈ والوں کی رائے ونڈ جیسی ہے، رائے ونڈ والوں کی رائے ونڈ جیسی ہے۔ پچھلی ابھی کچھ دنوں پہلے پروردگار نے پاکستان کی عزت میں بہت اضافہ کیا، ہاں تو اس پہ ایک خطہ ہو گیا تھا، پیش کر رہا ہوں۔ اس خطے کا عنوان ہے مودی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں نا وہ، ہاں بھول جاؤ اب ہمیں مودی لگانا وال سے، بھول جاؤ اب ہمیں مودی لگانا وال سے۔ دال لکھنا تو آتا ہے نا آپ لوگوں کو، ہے بچوں سے پوچھ رہا ہوں، دال الف لے، دال الف لا، تو اس کو دماغ میں رکھیے گا کہ بھول جاؤ اب ہمیں مودی لگانا وال سے، دال گل جاتی ہے اپنی ماہرانہ چال سے۔ بھول جاؤ اب ہمیں مودی لگانا وال سے، دال گل جاتی ہے اپنی ماہرانہ چال سے۔ اب یہ منحصر ہے دال تم جو بھی چنو، دوستی بھی دال سے ہے، دشمنی بھی دال سے، دوستی بھی دال سے ہے، دشمنی بھی دال سے۔ اور بس لیڈیز بیٹھی ہیں، گھریلو ایک قطعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ہاں ایک دو قطعہ سن لو بس۔ ایک تو یہ کہ پہلے بتا دوں، یہ جس دن میری شادی ہوئی تھی 1984 میں یہ قطعہ ہوا تھا صبح صبح، ہاں شادی کے دوسرے دن۔ کسی پہ ٹاؤنٹ نہیں ہے، یہ میرا اپنا پرسنل کیس ہے، اس لیے وضاحت کر دوں کہ شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے، شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے، مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے، مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ اور آخری قطعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا توجہ کا طلبگار، کہ یہ اب تو یہ اس وقت کی بات تھی، اب میرے بیٹوں کے بھی بیٹے شادی کے قابل ہو گئے ماشاءاللہ، مگر یہ میرے جب بڑے بیٹے کی شادی ہوئی اس وقت کا یہ قطعہ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ڈائری کھولتا تھا کہ بابا اپنی شادی پہ اتنا کہا ہے، میری شادی پہ کیوں؟ تو پہلا اور آخری جھوٹا قطعہ ہے جو پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، خوش آیا ہوں۔ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، مرتب کر کے یارو ایک نئی رویداد آیا ہوں۔ میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا، بن کے میں داماد آیا ہوں۔ کیا کہنے آپ کے حیدر حسین جلیسی۔